إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وكذلك يقول سبحانه وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قابل عزت احترام عزت مآب علماء کرام بزرگان محترم گرامی قدر نوجوانان خواتینان اسلام حاضرین جمعہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اللہ کی توفیق اس کی مہربانی سے رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اس کے گھر میں جمعہ کے دن اذان سے پہلے شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائی اللہ تعالیٰ تاحیات ہمیں اس کی پابندی کی توفیق عنایت فرمائے اس رب کائنات کا فضل و کرم جس نے ہمیں اور آپ کو کل کائنات انسانی کو پیدا کیا ہمارے گزرے معاش کے سامان کو مہیا کیا اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جس نے ہمیں اور آپ کو صحت مندی تندرستی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مزید ہماری صحتوں میں برکتیں عطا فرمائے ان تمہیدی کلمات کے بعد آقا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھوں کا انگین بے شمار درود و سلام کی بارش نازل ہو جیو جنہوں نے ہمیں اور آپ کو کل کائنات انسانی کو اللہ کا پیغام مینون پہنچایا اللہم صلی وبارک وسلم علیہ برادران اسلام خطبہ مصنوعہ کے بعد سورہ جمعہ سے ایک آیت کریمہ آپ کی گوشہ گزار کی گئی اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر تم موت سے بچ کر کہیں بھی جاؤ گے تمہاری موت تمہارا پیچھا کرے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے برادران اسلام ہماری اور آپ کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے
ہم اور آپ دنیا میں جتنے سال جی لیں جیسے جی لیں، جتنے سال جئیں جیسے جئیں، آخر ہمیں اور آپ کو موت کے منہ میں جانا ہے۔ ہم اچھائیاں کر کے زندگی بسر کریں یا برائیاں بسر کر کے زندگی بسر کریں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے ہم زندگی بسر کریں یا اللہ کی نافرمانی کر کے ہم زندگی بسر کریں، ہم نمازی بن کر روئے زمین پر زندگی بسر کریں یا بے نمازی بن کر مجھے اور آپ کو روئے زمین پر زندگی گزارنا ہو، بہر صورت مجھے اور آپ کو موت کے شکنجے میں جانا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ ہر آدمی، ہر نفس، ہر جاندار موت کا مزہ چکھے گا۔ انسان کے پیدا ہونے سے قبل ہی اس کی موت لکھ دی گئی ہے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی موت متعین ہے۔ انسان روئے زمین پر ایک عارضی زندگی گزارنے کے لیے، ایک امتحان کی تیاری کے لیے یہاں تشریف لایا ہے۔ اب یہاں اچھائیاں کر کے اپنی اخروی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس ٹیمپروری زندگی سے نکل کر اس اخروی زندگی کی تیاری کے لیے اس دنیا میں ہم اور آپ آئے ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، موت ہر ایک کا مقدر ہے، کوئی اسے بچ نہیں سکتا۔ اچھے کو بھی آئے گی، برے کو بھی آئے گی، مالدار کو بھی آئے گی، فقیر کو بھی آئے گی، بھکاری کو بھی آئے گی، مڈل کلاس کے آدمی کو بھی آئے گی، بنگلوں میں رہنے والوں کو بھی آئے گی، جھوپڑیوں میں رہنے والوں کو بھی آئے گی۔ ہر آدمی اس کے منہ میں جائے گا۔ نہ نبیوں کو موت نے چھوڑا، اس موت نے انبیاء اکرام کو نہیں چھوڑا، رسولوں کو، پیغمبروں کو نہیں چھوڑا، صحابہ اکرام کو نہیں چھوڑا، وہیں پر برے لوگوں کو بھی اس موت نے نہیں چھوڑا ہے۔ تو ہم اور آپ اس موت کی آنے کی جو تیاری ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے وہ ہم اور آپ کریں، نیک اعمال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی طرف اپنے دل کے اندر رکھیں۔ میں آج آپ کے سامنے حسن خاتمہ اور برا خاتمہ، اچھی موت اور بری موت، اس تعلق سے چند گزارشات آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ حسن خاتمہ کیا ہے؟ اچھی موت جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، اچھی موت کا آنا یہ خوش بختی کی علامت ہے، نیک بختی کی علامت ہے، اور ہر آدمی کو یہ جو ہے نیک موت یا اچھی موت نہیں آتی۔ اس کے لیے آدمی کدو کاوش کرے۔ آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام نہیں، محنت و مشقت نہیں، اور یہ خیال کر کے بیٹھ جائے کہ مجھے جنت کے میوے مل جائیں گے، بازار سے ترکاریاں آ جائیں گی، دکان سے راشن آ جائے گا اور چولہا جلے گا، میں کھا پی کر جو آرام رہوں گا، بےوقوفی کی علامت ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ آدمی کدو کاوش کرے، محنت کرے، مشقت کرے، دوڑ دھوپ کرے، تگوداد کرے، جب جا کر اسے کچھ روزی روٹی کے ذرائع حاصل ہوتے ہیں، تب وہ مارکیٹ سے راشن خرید کر اپنی زندگی کو چلاتا ہے یا کھا پی کر زندگی بسر کرتا ہے۔ بغیر محنت کے ایسے بیٹھ جائے اور خیال کر لے کہ سارے چیزیں آ جائیں گے، بیوقوف کی علامت ہے۔ بیان اسی طریقے سے ہم یہ خیال کر لیں کہ اچھی موت ہم کو آ جائے گی، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کوئی نیک اعمال نہیں، نیک اعمال کی فکر نہیں، تو پھر اچھی علامت یہ نہیں ہے۔ لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اچھی موت مانگتے ہیں رب کائنات سے، تو اچھے موت کے اعمال بھی ہم اور آپ کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خیر اور بھلائی چاہتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اسے استعمال کر لیتا ہے، اسے کام میں لگا دیتا ہے۔
حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس کام میں لگا لیتا ہے؟ کیا کام اس سے کراتا ہے؟ اللہ جس بندے سے بھلائی اور خیر کا معاملہ کر رہا ہے اس سے کیا کام کرواتا ہے، کیا کام اس سے لیتا ہے، کیسے اس کو استعمال کرتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے موت سے پہلے نیک اعمال کی اللہ توفیق عطا فرماتا۔ اللہ اکبر، موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ برادران اسلام، ہم اور آپ جانتے ہیں ہماری موت اٹل ہے، موت کے منہ میں ہم اور آپ جائیں گے، لیکن ہماری اور آپ کی موت کب، یہ وقت متعین نہیں ہے، اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آدمی کو اللہ تعالیٰ بھلائی اور خیر چاہتا ہے تو موت سے پہلے اسے نیک اعمال کی طرف راغب کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی اتنی برائیاں کرتا ہے، اتنی برائیاں کرتا ہے، اتنی برائیاں کرتا ہے، جہنم میں جانے کے لیے ایک ہاتھ باقی ہے، بہت زیادہ برائیاں، لیکن آخر وقت میں اللہ سبحانہ و تعالی اسے ایسی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اچھائیاں کرنے لگتا ہے، نیکیاں کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، اچھی موت نصیب ہوتی ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اتنی نیکیاں کرتا ہے، اتنے نیکیاں کرتا ہے، بہت زیادہ نیکیاں، قریب ہے کہ وہ جنت میں چلے جائے، ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی ہے، لیکن آخری وقت میں ایسے برائیاں کرتا ہے، ایسے گناہ کرتا ہے کہ وہ بری موت مرتا اور جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے، نیکیاں کر رہے ہیں تو غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے۔ ہماری یہ نیکیاں ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گے جب تک کہ اللہ کا رحم و کرم نہ ہو۔ نیکیاں کر کے ہم اللہ سے امید لگائیں، اللہ تو نے نماز کی توفیق دی، ذکر کی توفیق دی، تلاوت کی توفیق دی، صدقہ خیرات کی توفیق دی، تیرے راہ میں خرچ کی توفیق دی، اللہ تو نے توفیق دی، میں نے یہ کام کیے ہیں، ان اعمال کو تو قبول فرما لے۔ دعا کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر رب کائنات نے کیا، دعا کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ تیری تعریف ہے، تو نے ہم کو لوگوں پر فضیلت عطا کی، مجھے نبی بنایا، میرے والد کو نبی بنایا، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ایسے اعمال کی تو مجھے توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ انبیاء کرام میں دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر بھلائی کا ارادہ رکھ رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں نیکیوں پر آخر وقت میں لگا دیتا ہے۔ لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم نیکیوں کی طرف راغب رہیں، سبقت کریں، اپنی سستانہ زندگی کو بالائے طاق رکھیں، جو غفلت کا شکار ہو کر میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں اس کو جو ہے چھوڑ دیں، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ برادران اسلام، موت کیسے حالت میں آئے گی، کب آئے گی، کوئی نہیں جانتا، بیٹھے بیٹھے مر رہا ہے۔ اس لیے ہم اچھے اعمال کر کے مرے، اللہ سے امید رکھیں اور اللہ سے ہم اور آپ یہ دعائیں کریں۔ اسی طریقے سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی موت کی علامت یہ ہے مرتے وقت اللہ سبحانہ و تعالی کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اور آپ کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ کہا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حاکم نے اس کو روایت کیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا آخری کلام، جس کی آخری گفتگو، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، جس کی گفتگو آخر میں لا الہ الا اللہ ہو، رات میں سو رہا ہے ذکر کر کے لا الہ الا اللہ پڑھا، سو گیا،
نیند لگ گئی، صبح کو دیکھا کہ بیدار نہیں ہے، کہا گیا کہ انتقال ہو چکا، اچھی موت۔ مرتے وقت کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھتے ہوئے مر رہا ہے، سکرات کا عالم ہے، خواہش و خواہش بیٹھے ہوئے کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھا ہوا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، انتقال ہو رہا ہے۔ ہمارے اسلاف کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک محدث جن کا آخری وقت انتقال کا وقت قریب آیا، ان کے شاگردوں نے، ہمارے اسلاف نے یہ پلاننگ کی کہ ان کے زبان سے کلمہ جاری ہو، کلمے کی تلقین ہم اور آپ کریں۔ انہوں نے حدیث کو پوری سند کے ساتھ 3-4 اصحاب العلم بیٹھے ہوئے اس حدیث کو پڑھنے لگے۔ بعض نے راویوں کے نام کو غلط پڑھا، دوسرے نے کہا نہیں بھی حدیث اس طریقے سے آئی ہے، تیسرے نے کہا نہیں۔ تو پھر یہ جن کا انتقال ہو رہا تھا، جو حدیث کا درس دیا کرتے تھے، یہ خود اٹھ کر بیٹھے، حدیث کو پوری سند کے ساتھ پڑھا اور لا الہ الا اللہ کہا، جنت میں لا الہ الا اللہ کا ان کی زبان سے جو ہے کلمہ جاری ہو گیا۔ پوری حدیث کو انہوں نے سند کے ساتھ پڑھا۔ کلمے کا نصیب ہونا موت کے وقت، شہادت کے کلمے کا نصیب ہونا یا کلمے کا زبان سے جاری ہونا موت کے وقت میں سعادت مندی کی علامت ہے، اچھی موت کی علامت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو ہے مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آدمی مومن انتقال کرتا ہے، اس کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے، یہ اچھے موت کی علامت۔ مومن کا انتقال ہو گیا، بعض مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی پیشانی پر بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، ہم میں سے بہت سارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پسینہ کیوں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مومن کی موت کے وقت پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے، اسے مسند احمد نے اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آدمی انتقال ہو گیا ہے، نیک آدمی ہے، اس کی اچھی موت کی علامت یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر پسینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طریقے سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جو ہے انتقال کرتا ہے، کوئی بھی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات انتقال کرتا ہے، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ ایک مومن کا انتقال، ایک موحد کا انتقال جمعہ کی رات کو یا جمعہ کے دن ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر لے گا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من مسلم یموت یوم الجمعہ واللیل الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، کوئی بھی مسلمان مومن مرد مومن عورت جمعہ کے دن یا جمعہ کے رات انتقال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر لیتے ہیں، یہ اچھی موت کی علامت۔ اسی طریقے سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے میں سے کسے شہید شمار کرتے ہو؟ شہید کون ہے تم میں سے؟ کسے تم جو ہے کتنوں کو شمار کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور شہید ہو گیا، مارا گیا، وہ شہید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم شہید کسے شمار کرتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں مارا جائے، جہاد کو نکلا، اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، وہ شہید ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، تب تو میری امت کے لوگ بہت کم ہوں گے، شہداء بہت کم ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے کیسے تصور کرتے ہیں؟ آپ کس کو جو ہے شہید کہتے ہیں؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے وہ شہید ہے۔
جو طاعون کی بیماری میں انتقال کر جائے وہ شہید ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا جو اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے، جو پانی میں ڈوب کر مر جائے وہ شہید ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک فہرست اللہ کے نبی نے گنا دی تو اہل علم نے کہا کہ اچھی موتوں کی علامت، کوئی پیٹ کے درد سے مر رہا ہے یہ اچھی موت کی علامت ہے، شہید کہا گیا اس کو۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی 5 قسمیں بیان کی، کہا کہ 5 قسم کے شہید ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا طاعون کے بیماری میں مرنے والا، پیٹ کے درد کی بیماری میں مرنے والا، پانی میں جو ہے ڈوب کر مرنے والا، اسی طریقے سے دب کر کوئی دیوار گر گئی یا کوئی چھت گر گئی دب کر مرنے والا، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا، اس کو بھی اچھی موتوں میں جو ہے شمار کیا گیا۔ اسی طریقے سے جو عورت حمل سے ہے، زچگی کے وقت انتقال کر جاتی ہے یا بچے کے جنم کے وقت انتقال کر جاتی ہے، کہا کہ وہ بھی جو ہے شہادت کی موت ہے، اسے بھی اچھی موت کی علامتوں میں سے تصور کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے پھسلی کے درد میں، پھسلی کا درد آدمی کو آ رہا ہے، پھسلی سوج جاتی ہے، اس درد میں مر رہا ہے، کہا یہ بھی شہید کی موت ہے، اللہ یہ بھی شہادت کی موت ہے، گویا کہ یہ بھی جو ہے اچھی موت میں تصور کیا گیا ہے۔ برادران اسلام، بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، چند کا ذکر آپ کے سامنے میں نے کیا۔ اچھی موت آنے کے لیے ہم اور آپ کو کیا کرنی ہے؟ اچھی موت آنے کے لیے ہم اور آپ کو کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے توحید پر مجھے اور آپ کو قائم رہنی ہے، شرک سے بچنا ہے، بدعت سے بچنا ہے، اللہ کی توحید پہ قائم رہنا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اللہ کی معصیت کبھی نہ کریں۔ نمبر 3، تقوی اختیار کریں، ہمیشہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے موت آئے گی، اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، تقوی اختیار کرے اللہ کا۔ اسی طریقے سے نمبر 4، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذابات سے ڈرے، اللہ کے عذابات سے ڈرے، اپنے گناہوں پر معافی مانگ کر اللہ کے دربار میں توبہ کرے، توبہ کرے۔ جب آدمی اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا اور اسے ہو سکتا ہے کہ اچھی موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دے۔ اسی طریقے سے حرام کاموں سے بچے، حرام کھانے سے بچے، حرام پینے سے بچے، حرام پہننے سے بچے۔ من جملہ جتنے حرام کام ہیں ان سارے حرام کاموں سے بچے۔ اگر آدمی حرام کام سے نہیں بچتا، علامہ ابن ذہبی رحمہ اللہ نے 2-3 واقعات نقل کیے ہیں۔ ایک آدمی شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، شراب پینے والوں کے ساتھ، اس کی موت بالکل قریب آ گئی۔ موت کے وقت میں اس سے کہا گیا کہ بھئی تو لا الہ الا اللہ پر کلمے کی تلقین کی، اس نے کہا تم پیو مجھے پلاؤ، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ۔ شرابی تھا، شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اب کلمہ کہاں سے پڑے گا بیچارہ؟ بے حرام کام کر رہا ہے، حرام کے لقمے کھا رہا ہے، حرام میں زندگی بسر کر رہا ہے، اب آخری وقت میں کلمہ کیسے نصیب ہوگا؟ کہا کہ تم پیو مجھے پلاؤ، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، یہی رٹ لگاتے رہا، انتقال کر گیا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور علم نے نقل کیا کسی کے انتقال کا وقت قریب آیا، اس سے کہا گیا کہ یہ اللہ کے بندے کلمہ پڑھو، کلمے کی تلقین کی گئی، لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے کہا کہ رب کائنات نے، رب نے مجھ پر ظلم کیا ہے، رب نے مجھ پر ظلم کیا ہے، رب نے مجھ پر ظلم کیا، یہی ورد تھا، اسی میں انتقال ہو گیا۔ بہت سارے واقعات اہل علم نے اس تعلق سے جو ہے بیان کیے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ایک شخص جو ہے گانے کا عادی تھا، گانا گا رہا، ہمیشہ گانا گاتا تھا۔ اب دیکھیے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، علماء کرام، ایک وقت آئے گا گھر گھر میں ناچ گانا ہوگا،
بچے تھے سمجھتے تھے کیسے ہوگا، ریڈیو آیا، ٹیلی ویژن آیا، فلاں آیا، تصور کر لیا ہم نے یہی ہے۔ اب ان کی باتوں پر ہم غور کریں گے، گھر میں 6 آدمی ہی 8 موبائل ہے اور ہر آدمی اس میں بزی ہے، اتنا بزی میں نے دیکھا بعض کو جمعہ میں کئی مرتبہ جمعہ کا پاس و لحاظ بھی نہیں، فون آیا تو خطبہ دور کی بات بعد میں سنیں گے، پہلے فون ریسیو کر رہے ہیں۔ جمعہ کے دن آدمی اگر کنکریاں مسجد میں اس طریقے سے ہٹاتا ہے، جمعہ کے ثواب سے محروم ہے، اور تم فون لے کے باہر جاتے ہو بات کرنے کے لیے، اور جمعہ کے ثواب میں تم محروم ہو۔ ایک آدمی کو کہاں ہے کہ گانا گا رہا، اب گانا گاتے گاتے اس کے زبان پہ آخری الفاظ گانے کے تھے، اسی میں انتقال کر گیا، اسی میں انتقال کر گیا۔ اب ہمارے نوجوان آٹو چلا رہے، گانے کی اتنی خراب میوزک، ہارٹ والا اگر بازو چلے جائے میں سمجھتا ہوں کہ پھر بیماری اس پر جو ہے حملہ بول دے گی، اتنا زیادہ سمجھ، شرم نہیں آتی؟ کس کی دوستی؟ میں نے بعض آٹو پر دیکھا پیچھے فلم ہیرو کے جو ہے پوسٹر اپنے پوسٹر کے ساتھ لگا، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ آٹو میں گانے، گھروں میں گانے، راستے میں جا رہا ہے کان بہرے ہیں، پیچھے کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں، گانے سنتے جا رہا ہے، سفر میں ہے، ہیڈ فون ڈال لیا ہے، گانوں کی جو ہے دھن میں ہے، اس حالت میں موت واقع ہوگی، یقیناً بری موت ہوگی، اور بری موت جہنم کے اندر داخل کر دے گی۔ توبہ کرے، بچے ہم اور آپ اس سے۔ اہل علم نے کہا کہ ایک آدمی گن رہا ہے، 1 2 3 4 5 کلمے کی تلقین اس کے سامنے کی جا رہی ہے، اب وہ گنتی کر رہا ہے، گنتی کرتے کرتے اس کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا گیا کیا سبب؟ کہا یہ حمالی کا کام کرتا تھا، اسی میں دھن لگائے رہتا تھا، دینداری کوئی نہیں تھی، اب یہی کہتے کہتے انتقال کر گیا۔ کوئی پیسے گنتے گنتے مر رہا ہے، کوئی شراب کے چسکے لینے کی فکر میں مر رہا ہے، کوئی زنا کے دھن میں مر رہا ہے، کوئی لوگوں کے ڈبونے کے دھن میں مر رہا ہے۔ بری موت سے بچنا ہے، توبہ کریں، حرام کاموں سے بچے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ برادران اسلام، ہمارے اسلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں آپ، نماز فجر میں ہیں، لولو فرد مجوسی نماز فجر میں آپ کے پیٹ میں چاقو گھونپ دیتا ہے اور آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے تاجر بھی تھے، نماز فجر میں امام کے پیچھے صف اول کے نمازی، اور آج ہماری تجارتیں اللہ خیر کرے، نہ اپنے لیے کافی ہیں نہ دوسروں کے لیے، تب بھی نمازوں کی پابندی نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، حضرت عمر کو بازو کرتے ہیں، نماز مکمل کراتے ہیں۔ حالت نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ 40 دن تک آپ کا محاصرہ کیا گیا، آپ کو مقید کیا گیا بلوائیوں کے ذریعے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو شہید کیا گیا۔ اس قرآن مجید پر سورہ بقرہ کی آیتوں پر ان کے خون کے چھینٹے آیت میں موجود ہے، اس کو جو میزے میں رکھا گیا ہے، تلاوت کلام مجید کرتے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے
اللہ اچھی موت دے، اللہ اچھی موت دے، اللہ اچھی موت دے۔ ان کے بیٹے نے پوچھا ابا اچھی موت سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ میری موت اس حالت میں آئے کہ میں سجدے میں ہوں، اللہ تعالیٰ میری روح قبض کرے۔ اہل علم نے لکھا ہے نماز مغرب میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نماز مغرب میں سجدے کی حالت میں ان کی جہر اور روح قبض ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھی موت آنے کے لیے ہم اور آپ کو دعائیں کرنی ہیں، اعمال کرنی ہیں، برائیوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، معصیت سے بچنا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، توحید پہ قائم و دائم رہنا ہے، وگرنہ پھر کتنے ایسے ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں بری موت کی نشانی یہ بھی ہے کہ آدمی بیت الخلاء میں مر رہا ہے، بیت الخلاء میں مر رہا ہے، بیت الخلاء میں اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ بری موت کی علامت کہ مرنے سے قبل اس کا ہاتھ جو ہے قبر کی طرف چلا جاتا ہے، پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے۔ بری موت کی بہت ساری علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اچھی موت نصیب فرمائے، حسن خاتمہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرمائے۔ جتنی علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان اعمال کو اپنانے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تاکہ ہم جو ہے اچھی موت پا کر کل قیامت کے دن، آخرت کے دن ہمارے اور آپ کی زندگی کامیاب و کامران ہو جائے۔ آنے والے مسائل سے، آنے والی پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے عزت کے ساتھ مولا کریم ایمان پہ رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ اچانک موت سے بچائے، حادثاتی موت سے بچائے، اللہ اچھی موت نصیب فرمائے، کلمے والی موت نصیب فرمائے، کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حالت نماز میں ہمیں جو ہے موت عطا فرمائے، حالت ذکر میں اللہ موت عطا فرمائے، حالت تلاوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے والدین پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے بیوی اور بچوں پر رحم فرمائے، اللہ ہماری ذریت پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے محسنین پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے اساتذہ اکرام پر رحم فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے۔ اللہ ہمارے بیٹوں کو نیک بیویاں نصیب فرمائے، ہماری بیٹیوں کو نیک خاوندے نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے، اللہ ان کے مال و زر میں بے انتہا برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کو حاسدوں کے حسد سے بچائے، دشمنوں کی دشمنیوں سے بچائے، کاہنوں کی کہنت سے بچائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی صحتوں میں، عمروں میں مولا کریم برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کے خاندانوں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مال و زروں میں بے انتہا برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو حاسدوں کی حسد سے بچائے، دشمنوں کی دشمنیوں سے بچائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے، ماکرین کے مکر سے بچائے، فتین کے فتنوں سے بچائے، شریروں کی شرارت سے بچائے، سازش رچانے والے سازشین سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واللہ اعلم وما توفیقی الا باللہ، وآخر الدعوى ان الحمد للہ رب العالمین۔